کچھ حاسدین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگانے کی کوشش کی۔ حاسد تو دنیا میں ہوتے ہی ہیں، یاد رکھیں جہاں فضل و کمال ہوگا وہاں آپ کو بہت زیادہ حاسدین ملیں گے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو فقاہت میں بلند مقام حاصل تھا، اس لیے آپ کو باقی ائمہ کے حاسد اتنے نہیں ملیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے، وہ کسی اور پر الزام تراشی نہیں کریں گے۔ آپ کبھی ان کی زبان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں سنیں گے۔ ان کے تمام تر اعتراضات بالآخر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر ہوتے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس لیے ان کے حاسدین بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حاسدین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگانے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح کہ ایک عورت جس کے اخلاقی حالات اچھے نہیں تھے، اس کو مال پیسہ دینے کا لالچ دیا گیا اور کہا کہ تم اس نعمان امام اعظم کو کسی طرح اپنے گھر میں بلاؤ، ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ وہ پوری صورتحال سمجھ نہ پائی، اس نے کہا اچھا یہ تو بہت ہی بڑا کام نہیں ہے، میں کوئی بہانہ کر لوں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آنے لگے تو وہ عورت انتظار میں تھی۔ وہ یکدم دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کہنے لگی میرا خاوند آخری لمحات میں ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ مہربانی فرما کر اس کی وصیت سن کر لکھ دیجئے۔ اب اگر ایسی صورتحال میں اچانک یہ معاملہ پیش آ جائے تو آدمی اس کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت جیسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حاسدین پہلے سے موجود تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور اس عورت کو بھی پکڑ لیا اور کہا دیکھو یہ اتنے بڑے عالم بنے اور رات کے وقت اجنبیہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات حاکم وقت تک پہنچا دی۔ حاکم وقت نے کہا ان دونوں کو جیل میں بند کر دو، میں صبح اٹھ کر معاملہ کی تحقیق کروں گی۔ اسی طرح ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باوضو تھے، چنانچہ آپ نے وہیں اپنا کپڑا بچھایا اور نوافل ادا کرنا شروع کر۔ جب کافی دیر تک نفل پڑھتے رہے تو عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، جوانی کی عمر میں ہوں، اندھیرا بھی ہے اور تنہائی بھی ہے، لیکن یہ شخص اتنا نیک ہے، میری طرف دھیان ہی نہیں کر رہا۔ چنانچہ آپ اس کو احساس ہوا کہ اتنے نیک بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ بلاخر اس نے احساس ندامت کے ساتھ سوچا کہ میں ان کے سامنے حقیقت کھول دوں۔ چنانچہ جب آپ نے اسلام پھیرا تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے سامنے اس سارے ڈرامے کی حقیقت کھولنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ لوگوں نے مجھے اس کام کے لیے ورغلایا تھا، میں نے ان کے کہنے پر یہ کوتاہی کر بیٹھی، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو تجھے میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور تم اس پر عمل کرو۔ چنانچہ اس نے پوچھا کون سی ترکیب ہے؟ حضرت فرمایا کہ تم جیل کے پہرے دار کے پاس چلی جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے یہاں اچانک پکڑ کر پہنچا دیا گیا ہے اور میرے گھر میں کچھ تقاضے تھے، میں چاہتی ہوں کہ میں وہ جا کر وہ تقاضے پورے کر لوں، اس لیے تو میرے ساتھ میرے گھر تک چل، میں وہ تقاضے پورے کر کے تیرے ساتھ واپس آ جاؤں گی، امید ہے کہ وہ تم پر اعتماد کرے۔ اس کے بعد تم پہرے دار کے ساتھ میرے گھر چلی جانا اور وہاں میری بیوی کو پوری بات سنا دینا، تم اپنا برقع میری بیوی کے حوالے کر دینا اور اسے کہنا کہ وہ اس سپاہی کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔
اس نے اس ترکیب پر عمل کیا اور کچھ دیر بعد امام صاحب کی بیوی ان کے کمرے میں جیل میں پہنچ گئی۔ اگلے دن حاکم وقت نے دربار لگایا، وہاں حاسدین کا ایک جمع غفیر تھا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلتے ہیں، کیسے بڑے امام بنے پھرتے ہیں، آج سب معلوم ہو جائے گا۔ حاکم وقت نے آ کر کہا، نعمان تم اتنے بڑے عالم ہو کہ لوگ تمہیں علم کا پہاڑ سمجھتے ہیں، تمہارا یہ عمل ہے کہ تم رات ایک اجنبیہ کے ساتھ گزارتے ہو تنہائی میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اجنبیہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ تمہارے ساتھ تو ایک اجنبیہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اجنبیہ تو نہیں ہے، آپ میرے سسر کو بلا لیجئے اور ان سے کہیے کہ آ کر اس کو پہچانے کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ جب سسر آئے اور اس نے دیکھا تو کہا یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے اتنا عرصہ پہلے امام صاحب کے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بندے کو حاسدین اور دشمنوں کی ایسی چالوں سے بھی نکال دیتے ہیں جہاں سے انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے نکلے۔ تو متقی لوگوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، خاص رحمت والا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی بندے کو ایسے نکال لیتے ہیں کہ انسان حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا تقوی عطا فرمائے، ایسی معرفت عطا فرمائے، نور نسبت عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔